بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، مدینے والے گویا رحمت الہی بن کر آئے اور وہ کامیابیاں اور وہ کامرانیاں کچھ ہی عرصے میں دامن نبوت میں ڈال دیں، جس کی توفیق اہل مکہ کو ایک عشرے تک بھی نہیں ہوئی۔ اس دور کے حالات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اب ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل دین بن کر ابھر چکا تھا، یعنی اس کا پھیلاؤ مکے سے نکل کر اب مدینے تک جا پہنچا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے بھی دیگر علاقوں کے اکا دکا لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یثرب والے انہوں نے تو گویا کایا ہی پلٹ ڈالی، یعنی صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ بیعت عقبہ ثانیہ کے ذریعے انہوں نے زمانے کی ہر سرد اور ہر گرم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست و بازو بننے کا عہد بھی کر لیا۔ آج ہم بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جو حالات پیش آئے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مہاجرین کے درمیان مواخات کی بات کریں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ اللہ رب العزت کی اجازت ملنے پر بے مایہ مسلمانوں نے چپ چاپ مکے سے ہجرت کا آغاز بھی کر دیا، لیکن ابھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہی اقامت پذیر تھے۔ امام ابن حشام اور امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ جب انصار حج کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کر کے مدینہ واپس لوٹے تو انہوں نے ساری مصلحتوں اور ان کے تقاضوں کو پس پش ڈال دیا اور خوب کھل کر اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ نوجوان طبقے کی اکثریت نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن کئی ایسے عمر رسیدہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، جو اپنی پرانی ڈگر پر بدستور جمے ہوئے تھے۔ انہیں آنکھوں سے نور حق نظر آتا تھا، نہ کانوں میں حق کی صدائے دل نواز سنائی دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ناظرین کرام ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ انہی بوڑھوں میں سے جو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کفر اور شرک پر ڈٹے ہوئے تھے، ایک کا نام عمر بن جموح تھا، اس کا بیٹا معاذ بن عمر اسلام کے شیدائیوں میں سے تھا اور ان 70 خوش نصیبوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شمولیت کا شرف پایا تھا۔ اس کا باپ عمر بن جموح سن رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے بنو سلمہ کا رئیس بھی تھا۔ اس نے اپنے لیے لکڑی کا ایک بت بنوا کر اپنے گھر میں سجا رکھا تھا اور اس بت کا نام لات رکھا ہوا تھا، اور وہ ہر وقت اس کی پوجا پاٹ میں لگا رہتا تھا، اور اس کے قبیلے بنو سلمہ کے تقریباً سارے نوجوان اب اسلام قبول کر چکے تھے۔ خود اس کا بیٹا معاذ بھی شمع جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ بن چکا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ حق پرست عمر کے بیٹے معاذ اور اس کے دوست معاذ بن جبل نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ جب رات کا اندھیرا خوب گہرا ہو جاتا اور تمام گھر والے سو جاتے، ہر طرف سناٹا چھا جاتا، تو وہ دونوں دبے پاؤں وہاں جاتے جہاں وہ بت رکھا ہوتا، اسے اٹھا کر باہر لاتے، پھر اسے لے جا کر بنو سلمہ قبیلے کے ایک ایسے کنویں میں اوندا کر کے پھینک دیتے جو کوڑے کرکٹ اور گندگی سے بھرا ہوا تھا۔ عمر جب صبح بیدار ہوا تو اپنے نام نہاد معبود لات کی پوجا پاٹ کے لیے وہاں پہنچا جہاں وہ اسے بڑے احترام سے رکھا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے بت کو وہاں نہ پاتا تو وہ زور زور سے چیختا چلاتا کہ تمہارا کھانا خراب ہو جائے، آج رات کس نے ہمارے خدا پر زیادتی کی ہے۔ پھر باہر نکل جاتا اور تلاش کرتا، جب کسی غلاظت کے گڑھے میں اوندا پڑا ہوا اسے وہ مل جایا کرتا تو اسے اٹھا کر
واپس لاتا، غسل دیتا، پھر خوشبو لگایا کرتا، پھر اس کی مخصوص جگہ پر اسے دوبارہ سجا دیتا اور بڑی حسرت سے کہا کرتا کہ کاش مجھے پتہ چل جائے کہ کس شخص نے تیرے ساتھ یہ گستاخانہ حرکت کی ہے تو میں اس کی خوب مرمت کروں۔ ناظرین کرام، اب ہر روز اس کے باطل خدا کے ساتھ یہی ہونے لگا۔ وہ بیچارہ صبح سویرے منہ اندھیرے اپنے بے بس خدا کو ڈھونڈنے نکلتا، کبھی کسی گندے کنویں میں اور کبھی کہیں غلاظت میں لت پت منہ کے بل گرا ہوا اسے پاتا، اسے اٹھا کر لاتا، دھوتا، عطر سے اسے معطر کرتا۔ آخر وہ ایک دن تنگ آ گیا۔ ایک روز وہ اپنی تلوار لے آیا اور بے نیام کر کے اس کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا کہ بخدا میں نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کون یہ حرکت کر رہا ہے، اگر تجھ میں کوئی بھلائی ہے تو یہ تلوار تمہارے پاس ہے، اس کے ذریعے اپنا دفاع کرو۔ جب رات آئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو حسب معمول وہ دونوں نوجوان وہاں آئے۔ انہوں نے اس کے گلے میں حمائل تلوار اتار لی، پھر مرے ہوئے ایک کتے کو گھسیٹ کر لے آئے، اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا، پھر اسے کھینچ کر ایک ایسے کنویں میں ناظرین کرام پھینک دیا جس میں انسانی بول و براز اور اس کے گندگی غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ صبح ہوئی، امر جاگا تو اپنے بت کی پوجا کے لیے وہاں پھر پہنچا اور اسے یقین تھا کہ آج رات ننگی تلوار اس کے پاس تھی اور آج کسی گستاخ کو اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی ہوگی، اور اگر کسی نے ازراہ حماقت یہ جرت کی بھی ہے تو آج اس کی لاش خون میں لت پت وہاں پڑی ملے گی۔ وہاں پہنچا تو بت موجود نہیں تھا۔ ادھر ادھر اس نے بہت تلاش کیا، کسی گستاخ کی لاش تو کیا کسی کے خون کا قطرہ تک بھی وہاں نظر نہیں آیا۔ پھر چاروں ناچار اس کی تلاش میں پھر نکل گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے کنویں پر پہنچا جس سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ چھپ کر دیکھا تو ایک مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا اس کا پرماتما، جسے وہ لات کہا کرتا تھا، وہاں گرا پڑا تھا۔ ناظرین کرام، یہ عبرتناک منظر دیکھ کر دل کی نگاہوں پر پڑے ہوئے حجابات بالآخر اٹھ گئے۔ اسلام کا روئے زیبا اس کا دل موہنے لگا اور اس نے کفر و شرک سے برات کا اعلان کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور حلقہ بگوشان اسلام میں شامل ہو کر اپنی نجات کا اہتمام کر لیا۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے چند اشعار کہے جن میں انہوں نے اپنے جذبات کی عکاسی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بخدا اگر تو معبود ہوتا تو تیری لاش کتے کے ساتھ بندھی ہوئی کنویں میں نہ ملتی۔ اس ذلت آمیز حالت میں تمہاری ملاقات پر صد افسوس ہے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم تمہارے بارے میں دھوکے میں مبتلا تھے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو بلند ہے اور بڑے احسانات والا ہے، وہی عطا بھی کرتا ہے، رازق بھی ہے اور تمام اہل دین کو جزا دینے والا ہے۔ اس کی وہ ذات ہے جس نے مجھے کفر سے نجات دی، اس سے پیشتر کہ میں قبر کے اندھیروں میں رہن رکھ دیا جاتا۔ ناظرین کرام، سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ ادھر مکے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں کو جو مکے میں تھے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا، کیونکہ جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینہ کی ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے یہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے صحابہ کا مکہ میں جینا دو بھر کر دیا اور گالیوں اور ایذا رسانیوں کا ایک ایسا طوفان اٹھایا کہ اب تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، یعنی بہت حد کر دی، انتہا کر دی۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھنے لگیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کی کوشش میں طرح طرح کے طریقے آزمائے جاتے، کچھ کو طرح طرح کے عذاب دیے جاتے اور کچھ کو اتنا ستایا جاتا کہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ آخر صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کی فریاد کی اور مکے سے ہجرت کی جانے کے لیے اجازت طلب کی۔
آپ کے چند دن تک خاموش رہنے کے بعد آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی جانب سے تمہاری ہجرت گاہ دکھلائی گئی ہے، مجھے دو پہاڑوں کے درمیان ایک زرخیز میدان دکھایا گیا ہے۔ اگر سرات یعنی عرب کا سب سے اونچا پہاڑ زرخیز اور نخلستان ہوتا تو میں کہتا کہ یہی تمہاری ہجرت گاہ ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تشریف لائے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دے دی گئی ہے، وہ مدینہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کہ تم میں سے جو ہجرت کر کے مدینے جانا چاہے وہ چلا جائے۔ ناظرین کرام، اس اجازت کے بعد صحابہ ایک کے بعد ایک ہجرت کر کے چھپ چھپ کر بڑی خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ مکے سے جانے لگے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں مکے سے ہجرت کر کے ایک نخلستانی سرزمین میں گیا ہوں جہاں کھجوروں کے باغات ہیں۔ اس پر ابتدا میں یہ سمجھا کہ وہ جگہ یمامہ ہے جہاں مجھے ہجرت کرنی ہے یا پھر ہجر کا مقام ہے، مگر پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ شہر مدینہ ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے ان تینوں مقامات کی خبر دی کہ تم اپنی ہجرت گاہ چاہے مدینے کو بنا لو، چاہے بحرین کو اور چاہے قنسرین کو پسند کر لو۔ ہجرت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان برادرانہ رشتے قائم فرمائے، یعنی مہاجر مسلمانوں کے درمیان حق اور سچائی کی بنیاد پر بھائی چارہ پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، حضرت زبیر اور حضرت ابن مسعود کے درمیان بھائی چارہ پیدا فرمایا، عبادہ ابن حارثہ اور حضرت بلال کے درمیان، مصعب ابن عمیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان، ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم کے درمیان، سعید ابن زید اور طلحہ ابن عبید اللہ کے درمیان، اور پھر آخر میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور خود اپنے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا بھائی بنوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ، میں اس پر راضی ہوں، جب آپ نے فرما دیا بس تو تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں کہ اولین مہاجرین کون تھے۔ حافظ ابن کثیر اور ابن اسحاق اپنی سیرت کی کتب میں لکھتے ہیں کہ مدینے کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے کی جس شخصیت کو سعادت حاصل ہوئی وہ حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے اس سے پیشتر اپنے تمام کنبے کے سمیت حبشہ کی جانب ہجرت بھی فرمائی تھی۔ کئی سال کی جلا وطنی کے بعد جب مکہ واپس تشریف لائے تو قریش نے ان پر دوبارہ ستم کیا، مصیبتیں ڈھائیں۔ ابو سلمہ کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے کئی سو میل دور مدینہ شہر میں مسلمانوں کی کافی تعداد آباد ہے، اس لیے اہل مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے انہوں نے مدینے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والد حضرت ابو سلمہ کی ہجرت کا واقعہ
یوں روایت کیا ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب ہجرت کا پختہ عزم کر لیا تو وہ اپنی اونٹنی لے کر آئے، مجھے اس پر سوار کیا اور اپنے بیٹے سلمہ کو میری گود میں بٹھلا دیا، اونٹنی کی نکیل پکڑی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب بنو مغیرہ بن عبداللہ نے انہیں ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ابو سلمہ، اگر تم ہماری مرضی کے خلاف اپنا وطن چھوڑ کر چلے جانے پر مصر ہو تو تمہاری مرضی، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن ہماری بچی یعنی بنو مغیرہ کی خاتون ام سلمہ کو لے جانے کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹنی کی نکیل چھین لی اور مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ ابو سلمہ کے خاندان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بنو مغیرہ کو آ کر کہا کہ اگر تم ہمارے بھائی ابو سلمہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجنے پر رضامند نہیں ہو تو پھر ہم بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمارا بیٹا شیرخوار سلمہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ انہوں نے میری گود سے میرا لخت جگر چھین لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتی ہیں کہ اس کھینچا تانی میں میرے ننھے سے بیٹے کا بازو بھی اتر گیا۔ میرے شوہر ابو سلمہ کا فراق ہی میرے لیے ایک جان لیوا چیز تھی، اب بیٹا بھی مجھ سے چھینا جا رہا ہے اور اس کی جدائی کا زخم بھی مجھے سہنا پڑا، اور اس کے بعد میرے خاندان والے مجھے لے گئے اور مجھے محبوس کر دیا ایک مقام پر۔ اس طرح میرا سارا کنبہ بکھر گیا اور میرا سارا سکون غارت ہو گیا۔ میں الگ، میرا بیٹا الگ اور میرے خاوند الگ، سب ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے۔ میں ہر صبح ابتہ کے مقام پر پہنچتی جہاں میرا سارا کنبہ بکھرا تھا، وہاں بیٹھ کر دن بھر اپنے خاوند اور اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کے فراق میں آنسو بہاتی رہتی، اور شام ہوتی تو واپس لوٹ آتی۔ اس طرح ناظرین کرام کم و بیش 1 سال گزر گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ بنو مغیرہ میں سے میرا ایک چچا زاد میرے قریب سے گزرا۔ اس نے جب میری یہ حالت زار دیکھی تو اس کا دل پسیج گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے قبیلے والوں کو ملامت کی کہ تمہیں اس بیوی پر رحم نہیں آتا، تم نے اس سے اس کے خاوند کو اور اس کے بچے کو جدا کر دیا ہے۔ میرے خاندان والوں نے مجھے کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اور جب میرے خاوند کے رشتہ داروں کو اس اجازت کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے میرا بیٹا واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوا ڈالا، اس پر سوار ہوئی، پھر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھایا اور تنہا مدینہ طیبہ روانہ ہو گئی۔ مکے سے باہر جب میں تنیم کے مقام پر پہنچی تو وہاں مجھے حضرت عثمان بن طلحہ ملے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی یعنی کوئی مرد ہے؟ میں نے بتایا کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا اور اس میرے چھوٹے سے ننھے سے بچے کے سوا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور مجھے لے کر چل دیا۔ بخدا میں نے آج تک ایسا کریم النفس رفیق سفر نہیں دیکھا۔ جب بھی وہ کسی پڑاؤ پر پہنچتا تو اونٹ کو بٹھلاتا، پھر دور ہٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو وہ اونٹ کو پکڑ کر لے جایا کرتا، اس سے پالان اتارتا، اسے باندھتا، پھر دور کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے خود لیٹ جایا کرتا۔ جب دوبارہ سفر شروع کرنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ پر کجاوا کس کر لے کر آتا، اسے میرے قریب لا کر بٹھا دیتا، مجھے کہتا کہ اب سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہونے لگتی تو وہ پرے ہٹ جاتا۔ جب سوار ہو کر بیٹھ جاتی اطمینان کے ساتھ تو وہ آ کر پھر نکیل پکڑتا اور پھر سفر کا آغاز ہو جاتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ سارے سفر میں اس کا یہی معمول رہا۔
یہاں تک کہ اس نے مجھے مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ جب مدینے کے نواح میں قباء کی بستی دکھائی دینے لگی جہاں بنو عامر بن عوف آباد تھے اور وہاں ہی میرے شوہر بھی قیام پذیر تھے، تو اس نے کہا کہ تمہارا خاوند اس گاؤں میں ہے، وہاں چلی جاؤ، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے وہاں پہنچا کر پھر وہ وقت واپس مکے آیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بخدا میں اسلام میں کسی خاندان کو نہیں جانتی جسے ابو سلمہ کے خاندان سے زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑی ہوں، اور نہ میں نے کوئی ایسا ساتھی دیکھا ہے جو عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف النفس اور کریم النفس ہو۔ ناظرین کرام، یہ تذکرہ جاری ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ وقفے سے پہلے ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاندان کی ہجرت کا احوال بیان کر رہے تھے۔ آپ غور فرمائیے کہ اہل ایمان کی اس استقامت اور عزیمت پر کہ ابو سلمہ سے اس کی بیوی چھین لی جاتی ہے، ان کے لخت جگر کو ان سے جدا کر دیا جاتا ہے، لیکن ابو سلمہ اپنی منزل کی جانب جانے میں پرعزم رہے، سب کو اللہ کے حوالے کر کے مدینے کی طرف والہانہ انداز میں قدم بڑھاتے چلے جاتے۔ ننھے منھے سے بچے کو ماں اور باپ دونوں سے محروم کر دیا جاتا۔ حضرت ام سلمہ کو بیک وقت 2 صدمے برداشت کرنے پڑ رہے، اپنے شوہر کا فراق اور اپنے نور نظر کی جدائی، لیکن کیا مجال کہ پایہ استقامت میں ذرا سی جنبش بھی آ جائے۔ اسی لیے ام سلمہ نے وہ بات فرمائی جس کا ہم نے ذکر کیا، یعنی ان گنت مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکالیف۔ سیرت ابن ہشام اور السیرۃ النبویہ میں تحریر ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عامر بن ربیعہ اپنی رفیقہ حیات لیلہ بنت ابی ہیثمہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ یہ عدی بن کعب کے حلیف تھے، انہی کے پاس اقامت اختیار کی۔ پھر عبداللہ بن جہش اپنے وطن اور اہل وطن کو اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چھوڑ کر اپنی دولت ایمانی کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ انہیں تنہا ہجرت نہیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنا سارا خاندان لے کر روانہ ہوئے۔ ان کی زوجہ محترمہ، ان کے بھائی عبید اللہ بن جہش بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ نابینا تھے، اور پھر مکہ کی اونچی نیچی گلیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے، اور ان کی بیوی ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی، اور ان کا نام الفارعہ تھا۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا، جو سردار بنو ہاشم حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی، اور اتنے بڑے نانا کا نواسہ، ابو سفیان جیسے رئیس مکہ کا داماد اور قادر الکلام شاعر، جب میں خانہ توحید کے ساقی کے دست مبارک سے میں توحید کا جام پیتا ہے تو اپنے خالق کے سوا سب کو بھول جاتا ہے، اپنے سارے تعلقات توڑ دیتا ہے، اور اپنی معذوریوں کے باوجود ذوق و شوق کی پرخار وادیوں کو رونتا ہوا منزل کی طرف دیوانہ وار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس مہاجر کارواں کے 20 مردوں اور 8 خواتین کے نام گنوائے ہیں، اور ان سب کے وہاں سے چلے آنے سے ان کا گھر، جہاں ہر وقت گہما گہمی رہا کرتی تھی، اجڑ گیا۔ ایک روز عتبہ بن ربیعہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کا اس طرف سے گزر ہوا۔ عتبہ کی نظر اس گھر پر پڑی جو اب سونا پڑا ہوا تھا، اور اس میں بسنے والے اسے ویران چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس نے لمبی آہ بھری اور ایک شعر پڑھا کہ ہر گھر
خواہ وہ طویل عرصے تک آباد اور سلامت رہا ہو، ایک نہ ایک دن اس پر بربادی آئے گی اور وہ اجاڑ ہو جائے گا۔ شعر سنا کر عتبہ نے کہا کہ بنی جہش کے مکانات ویران پڑے ہیں، کوئی ان میں آباد نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تو ایسے بے وقار آدمیوں پر کیوں روتا ہے؟ حضرت عباس کو متوجہ کیا اور کہا کہ یہ تیرے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارنامہ ہے، معاذ اللہ۔ اور اس بے ہدایت نے، استغفر اللہ، نے ہماری قوم میں خلفشار پیدا کر دیا ہے، ہماری یکجہتی کو نقصان پہنچایا اور ہمارے درمیان قطع رحمی کو اجاگر کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سلمہ، عامر بن ربیعہ اور بنو جہش قباء میں مبشر بن عبد المنذر کے ہاں ٹھہرے۔ وہ لوگ جو اپنے آباد گھروں کو سونا چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہیں اپنے اجڑنے کا ڈر یا دکھ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو معرفت الہی کے چراغ روشن کر کے اپنے حریم دل کو آباد کر لیا تھا۔ انہوں نے فانی دنیا کے عوض آخرت کی ابدی نعمتیں اور سچی مسرتوں کا سودا کیا تھا، اور وہ اس سودے پر انتہائی خوش تھے، مسرور تھے، مطمئن تھے۔ اور ابو احمد وہ نابینا شاعر اس ہجرت کی روح پرور کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب میری بیوی ام احمد نے مجھے صبح سویرے سفر پر آمادہ دیکھا، اس ذات کی رضا کے لیے جس سے میں حالت غیب میں بھی ڈرتا ہوں اور خائف رہتا ہوں، خشیت سے، وہ کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، اگر تم نے یہاں سے کوچ کرنے کا پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو کسی اچھے شہر کا رخ کرنا اور یثرب جانے سے بچنا۔ تو میں نے اسے کہا کہ آج تو ہماری منزل مقصود مدینہ ہی ہے، اور جو اللہ کو جو منظور ہوتا ہے بندہ اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ میرا رخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہے، اور جو اپنے چہرے کو اللہ کی جانب متوجہ کر لیتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ ہم نے منزل جانا کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے کتنے مخلص دوستوں کی جدائی کو اختیار کیا ہے، اور کتنی ایسی نصیحت کرنے والیوں کو آنسو بہاتے ہوئے اور آہ و فغاں کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ وہ یعنی میری بیوی خیال کرتی ہے کہ ہمارا اپنے شہروں سے جدا ہونا ہمیں اکیلا کر دے گا، مگر ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم پسندیدہ چیزوں کو طلب کر رہے ہیں۔ میں نے بنو غنم کو ان کی جانوں کے تحفظ اور حق کی طرف دعوت دی۔ جب لوگوں کے لیے شاہراہ ہدایت روشن ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ جب دائی نے انہیں حق اور نجات کی طرف دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ ہمارے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو ہدایت سے جدا ہو گئے، ہمارے خلاف دشمنوں کی ہتھیاروں کے ساتھ مدد کی گئی، جیسا کہ دو گروہ ہوں جن سے ایک گروہ توفیق الہی سے ہدایت یافتہ ہو جائے، راہ حق پر ہو، جبکہ دوسرا گروہ ان قریب عذاب میں مبتلا ہونے والا ہو۔ ان قریب ان کے معاملات بکھر جائیں گے تو تجھے اس دن معلوم ہوگا کہ راہ حق پر کون تھا۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا۔ سیرت خیر العباد اور سیرت ابن حشام کے مطابق حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان کی ہجرت کا واقعہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے اور عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن العاص نے اکٹھے ہجرت کا پروگرام بنایا اور طے یہ کیا کہ بنو غفار کی تالاب کے پاس تنادب کے مقام پر صبح سویرے اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں سے ایک ساتھ مدینے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر ہم تین میں سے کسی شخص کو کوئی مجبوری پیش آ جائے اور وہ وقت مقررہ پر وہاں نہ پہنچے تو باقی دو ساتھی مزید انتظار کیے بغیر اپنی منزل یعنی مدینۃ المنورہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ عیاش تو چھپ چھپا کر اس مخصوص مقام تک پہنچ گئے، لیکن حشام
وہاں پہنچ نہیں سکے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکے سے روانگی کا واقعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جملہ مہاجرین نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس روز ہجرت کا عزم کیا، انہوں نے اپنی تلوار گلے میں ڈالی، اپنی کمان کاندھے پر رکھی، تیر اپنی مٹھی میں لے لیے، چھوٹا نیزہ اپنی کمر کے ساتھ آویزاں کیا اور اس کر و فر کے ساتھ طواف کعبہ کے لیے حرم میں پاک میں پہنچے۔ سارے قریش یہ منظر دیکھ رہے تھے اور کسی کو دم مارنے کی بھی مجال نہیں تھی۔ آپ نے کعبہ شریف کے 7 چکر لگائے، طواف مکمل کیا، مقام ابراہیم کے پاس اطمینان کے ساتھ 2 نفل پڑھے۔ قریش کے رئیسوں نے حسب دستور جگہ جگہ اپنی مجالس جما رکھی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مجلس میں گئے اور بلند آواز سے اعلان فرمایا کہ تمہارے چہروں پر پھٹکار ہو، اللہ ان ناکوں کو خاک آلود کرے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی اولاد یتیم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ اس وادی کے دوسری جانب آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا تو کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ان کے اس چیلنج کو قبول کرتا۔ آپ اسی شان بے نیازی کے ساتھ شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مقام مقررہ پر میں اور عیاش بن ابی ربیعہ پہنچ گئے، لیکن حشام نہیں پہنچ سکے۔ ہم نے اندازہ لگا لیا کہ کفار کو ان کی ہجرت کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے حشام کو روک لیا ہے، تو ہم دونوں مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے اور قباء میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں جا کر قیام کیا۔ ابو جہل اور حارث کو جب پتہ چلا کہ عیاش بن ربیعہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں تو وہ دونوں اس کے تعاقب میں مدینے تک پہنچے۔ عیاش ان دونوں کے چچا کا لڑکا بھی تھا اور ماں کی طرف سے ان کا بھائی بھی لگتا تھا۔ جب ابو جہل اور حارث وہاں پہنچے تو انہوں نے عیاش سے ملاقات بھی کی اور اسے یوں کہہ لیجئے کہ فریب دیتے ہوئے کہا کہ جب تیری ماں کو تیری ہجرت کا علم ہوا تو اس نے نظر مانی ہے کہ جب تک تجھے دیکھے گی نہیں اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ اپنی ماں کا حال سن کر عیاش کا دل پسیج گیا اور واپس جانے پر وہ تیار ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ عیاش بخدا یہ تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور تجھے اپنے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ بخدا جس وقت گندگی کے باعث تیری ماں کو جوئیں کاٹیں گی تو وہ خود بخود کنگھی کر لے گی، اور جب مکے کی کڑکتی دھوپ اس پر آگ برسائے گی تو خود ہی سائے میں جا کر بیٹھ جائے گی۔ عیاش نے کہا کہ کچھ بھی ہو اے عمر، میں ایک مرتبہ تو جاؤں گا تاکہ ماں کی قسم کو پورا کروں۔ میں وہاں اپنا کافی مال چھوڑ کر آیا ہوں، وہ بھی لے آؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عیاش تو جانتا ہے کہ میں مکے کے بڑے رئیسوں میں سے ایک ہوں، میں اپنا آدھا مال تجھے پیش کرتا ہوں، تو وہ لے لے اور اپنے اوپر رحم کر، اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ، یہ تجھے فریب دے کر پھنسا رہے ہیں۔ لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور واپس جانے پر آمادہ ہو گئے۔ آخر میں نے اسے کہا کہ اگر تم میری کوئی بات نہیں مان رہے تو ایسا کرو کہ پھر یہ میری اونٹنی لے جاؤ، یہ بڑی تیز رفتار اور فرما بردار ہے، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ اثناء سفر اگر ان مشرکین کی طرف سے تمہیں کوئی شک و شبہ گزرے تو اس کو بس تم نے ایڑی لگانی ہے، وہ تمہیں ان کے چنگل سے نکال کر لے جائے گی۔ حضرت عیاش نے آپ کی اونٹنی لے لی اور اس پر سوار ہو کر ابو جہل اور حارث کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب کچھ ہی سفر طے ہوا تھا تو ابو جہل نے ایک بار پھر مکر کیا، کہا کہ میرے بھائی، میں نے اپنے اونٹ کو بڑی مشقت میں ڈالا ہے، اب یہ تھک گیا ہے، کیا تم اپنی اونٹنی پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا نہیں لیتے تاکہ میرا اونٹ کچھ تھوڑا سا آرام کر لے اور تازہ دم ہو جائے؟ عیاش نے کہا کہ ٹھیک ہے،
وہ تینوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو بٹھایا تاکہ ابو جہل عیاش کے پیچھے اس کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ ناظرین کرام، جب وہ زمین پر اتر گئے تو ان دونوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق اس کو پکڑ لیا اور اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو مضبوط رسی سے جکڑ دیا، اور اسی حالت میں انہیں لے کر دن کے اجالے میں مکے میں داخل ہوئے، جہاں سے گزرتے لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے، اور وہ ان کو کہتے کہ مکے والو، تم بھی اپنے احمقوں یعنی اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرو جو ہم نے اپنے اس احمق کے ساتھ یعنی عیاش کے ساتھ کیا ہے۔ دونوں کم بختوں نے باری باری حضرت عیاش کو 100 درے لگائے، اور جب وہ مکے پہنچے تو انہیں باندھ کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا، اور ان کی شقی القلب ماں نے قسم کھائی کہ جب تک یہ دین اسلام کو چھوڑ نہیں دے گا اس کی رسیاں نہ کھولی جائیں، اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر چاہے جان دے دے۔ اس طرح ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو انہوں نے عیاش سے کہی تھی وہ ٹھیک نکلی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور وقفے سے پہلے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو دیکھ رہے تھے کہ جو انہوں نے عیاش کو دی کہ یہ تمہیں ابو جہل دھوکہ دے گا اور پریشان کرے گا، تو وہی ہوا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیاش اور حشام نے دین اسلام کو ترک کر کے پھر کفر اختیار کیا؟ بعض روایات میں اس رائے کی تائید ملتی ہے، لیکن اس سے قوی دلائل ایسے بھی ہیں جو اسلام پر ان کی ثابت قدمی کی شہادت دیتے ہیں۔ کفار مکہ انہیں مسلسل طرح طرح کی سزائیں دیتے رہے۔ اگر انہیں دوبارہ کفر قبول کر لیا ہوتا تو پھر ان کو سزا دینے کا تو کوئی جواز نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو 40 دنوں تک ہر صبح کی نماز میں عیاش بن ربیعہ کی نجات کے لیے دعائیں مانگا کرتے، عرض کرتے کہ اے اللہ، کفار کے اس پنجے سے ولید بن ولید، عیاش بن ربیعہ، حشام بن العاص کو نجات عطا فرما، اور ان کمزور اہل ایمان کو بھی نجات دے جو مکے میں ہیں اور جو کسی ہیلے سے ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ انہیں کوئی راہ فرار دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، ان دونوں کا نام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نجات کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اسلام سے رخ موڑ لیا ہوتا تو وہ قطعاً اس دعا کے مستحق نہیں تھے، سرکار کبھی دعا نہ کرتے۔ کفار کا انہیں مسلسل عذاب دیتے رہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے یہ دعائیں مانگنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام سے اپنا رشتہ قائم رکھا تھا۔ قریش نے ان دونوں کو محبوس کر دیا اور کئی سال وہ ان کی قید میں رہے۔ اسی تعلق سے امام حلبی ان کا محاکمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ بعض افراد نے ان افراد کے مرتد ہو جانے کی صراحت سے تذکرہ کیا بھی ہے، مگر اس بارے میں اشکال اور شبہ ہے کہ اگر وہ دونوں واقعی مرتد ہو گئے تھے تو ان کو قید سے رہائی مل جانی چاہیے تھی۔ البتہ اس بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مشرکوں کو اس بات کا یقین نہیں ہوا تھا کہ یہ دونوں واقعی اسلام سے پھر چکے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو رہا نہیں کیا۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ان دونوں شخصیات کی رہائی کے لیے کی گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ صرف ظاہر میں اور کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام سے پھرے ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ اس بات کی دلیل میں ناظرین کرام امام حلبی ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی
مسلمانوں نے کفار مکہ کے 70 آدمیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ ولید بن ولید، حضرت خالد بن ولید کے بھائی بھی ان جنگی قیدیوں میں موجود تھے۔ خالد اور حشام نے اپنے بھائی ولید کا فدیہ ادا کیا اور انہیں رہا کرا کر واپس مکے لے آئے تھے۔ مکے پہنچ کر ولید نے اسلام کا اعلان کر دیا تھا اور ان کے دونوں بھائی بہت برہم ہوئے تھے اور ولید کو کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تھے تو پہلے اعلان کرتے، ہم فدیہ دینے سے تو بچ جاتے، کہ اتنے پیسے بھی دیے۔ ولید نے کہا کہ اگر میں اس وقت اپنے ایمان لانے کا اعلان کرتا تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے کہ میں فدیے سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ کچھ روز بعد وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے۔ علامہ ابن حشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن العاص کو میرے پاس لے کر آئے؟ تو حضرت ولید نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ اسی وقت تعمیل ارشاد کے لیے آپ مکہ روانہ ہو گئے اور چھپتے چھپاتے مکے میں داخل ہوئے۔ راستے میں ایک عورت ملی جو کھانا لے کر جا رہی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کی بندی، تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان 2 قیدیوں کو کھانا پہنچانے جا رہی ہوں۔ آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور اس مکان کا پتہ چلا لیا جہاں ان کے دینی بھائی دونوں محبوس تھے۔ یہ ایک 4 دیواری تھی جس پر چھت نہیں تھی۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی تو وہ آہستہ سے وہاں پہنچے اور دیوار کو پھاند کر نیچے اتر آئے جہاں انہیں ہتکڑیاں لگا کر قید کیا گیا تھا۔ ولید نے ان کی ہتکڑیوں کو ایک پتھر کے اوپر رکھا اور تلوار کا وار کر کے ان ہتکڑیوں کو کاٹ ڈالا، پھر انہیں باہر نکالا، اپنے اونٹ پر سوار کیا، خود نکیل پکڑی اور انہیں لے کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ مواہب الدنیا اور اس کی شرح زرقانی میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے سگے بھائی زید بن خطاب نے بھی ہجرت کی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے اور ان سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ جب منکرین ختم نبوت کے خلاف خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جہاد بلند کیا تو حضرت زید نے یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میرا بھائی 2 نیکیوں میں مجھ سے سبقت لے گیا، مجھ سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا اور مجھ سے پہلے شرف شہادت حاصل کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو بھائی کی وفات پر سخت دکھ ہوا تھا۔ ناظرین کرام، علامہ ابن حشام تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قباء پہنچے تو ان کے خاندان کے دوسرے افراد بھی ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں ان کے بھائی زید بن خطاب، عمر اور عبداللہ فرزندان، سراقہ بن معمر، آپ کے داماد شیش بن حذافہ، آپ کے بھائی سعید بن زید، آپ کے حلیف واقد بن عبداللہ تیمی، خولہ ابن خول اور مالک بن ابو خوبی رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل تھے۔ ناظرین کرام، دیگر مہاجرین اولین کا ذکر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان حضرات کی ہجرت کے بعد مہاجرین کی آمد کا یوں سمجھ لیجیے کہ گویا تانتا بد گیا۔ جس وقت کسی کو موقع ملا وہ مکہ چھوڑ کر یثرب روانہ ہو جاتا۔ امام بخاری حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے۔ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے۔ پھر حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہجرت فرما کر ہمارے یہاں پہنچے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب، سعد سمیت دیگر صحابہ کرام کی مائیت میں وہاں تشریف لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی مہاجرین سابقین میں سے تھے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینۃ المنورہ پہنچ چکے تھے۔ سیرت ابن حشام میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل وطن دریائے دجلہ یا فرات کے ساحل پر واقع ایک گاؤں تھا۔ جب رومی لشکر نے اس علاقے پر چڑھائی کی تو انہیں جنگی قیدی بنا لیا۔ اس وقت یہ کم عمر تھے، کم سن تھے۔ رومیوں نے انہیں بنو کلب کے کسی شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور وہ انہیں لے کر مکے آ گیا۔ عبداللہ بن جدان نے انہیں اس شخص سے خریدا اور آزاد کر دیا۔ آپ نے مکے میں ہی رہائش اختیار کر لی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ایک ہی دن اسلام قبول کیا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ صہیب، تمہارا لڑکا تو ہے نہیں، پھر تم اپنے کنیت کیوں رکھ لیتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے آقا کا کرم ہے، میرے آقا نے خود میری کنیت ابو یحییٰ رکھی ہے، اور ان کی زبان میں بہت زیادہ عجمیت تھی۔ عربی لہجے میں عربی الفاظ کا صحیح تلفظ وہ نہیں کر سکتے تھے، تو طبیعت میں بلا کی ظرافت تھی۔ ان کی ظریفانہ باتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محظوظ ہوا کرتے۔ ایک روز ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں اور روٹی میرے سامنے رکھ دی۔ میں کھجور کھانے لگا۔ سرکار نے لطیف انداز میں فرمایا کہ صہیب، تمہاری آنکھ بھی دکھتی ہے اور پھر تم کھجوریں بھی کھا رہے ہو؟ تو آپ کی رگ ظرافت بھڑک اٹھی۔ عرض کیا کہ میں دوسری صحیح آنکھ کی طرف سے انہیں کھا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت محظوظ ہوئے اور تبسم فرمایا۔ سیرت ابن اسحاق میں موجود ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے مکے میں ہی کاروبار شروع کیا جو بہت چلا، ترقی کی، اور جلد ان کا شمار مکے کے مالدار تاجروں میں ہونے لگا۔ ہجرت فرما کر مکے سے رخصت ہونے لگے تو اہل مکہ کو پتہ چل گیا۔ چند نوجوانوں نے آ کر ان کا گھیراؤ کر لیا اور انہیں کہا کہ صہیب، جب تم یہاں آئے تھے تو مفلس اور قلاش تھے، ایک حقیر انسان تھے۔ یہاں رہ کر تم نے بے شمار دولت کمائی ہے اور معاشرے میں بلند مقام حاصل کیا ہے۔ اب تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو اور اپنا مال و متاع بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ بخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یعنی جو یہاں سے کمایا ہے وہ یہیں چھوڑو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر میں اپنا سارا مال تمہارے حوالے کر دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر تم جا سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو پھر یہ لو، میرا سارا مال و متاع، یہ تمہیں مبارک ہو، مجھے منزل کی طرف سے جانے سے نہ روکو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے جانثار حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بے مثال ایثار کی اطلاع ملی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر اپنے غلام کو داد دی اور حوصلہ بڑھایا کہ صہیب نے بڑا نفع کمایا ہے، صہیب نے بڑا نفع کمایا ہے، بڑا نفع کمایا۔ ناظرین کرام، بے شک اس سے بڑا نفع بھلا کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان کے تحفظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے دنیاوی مال و دولت تیاج دی۔ سیرت طیبہ کا ذکر ناظرین کرام آج اسی واقعے پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس حوالے سے نہایت اہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مکۃ المکرمہ کو خیر بات کہہ کر اس سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی جو پھر قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ قرار پایا، اور روز حشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ جی ہاں، وہ مبارک شہر یثرب جسے مدینہ کہا جاتا ہے، اور وہ مدینہ یثرب آپ ہی کے قدموں کی نسبت سے اور برکت سے بنا مدینہ ہو گیا۔
مدینۃ النبی کہلانے لگا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔